الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: الرحمن علم القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم اس کی کتاب ہدایت کو لے کر، جس کے اندر علم و حکمت کا بہت ہی قیمتی اور بے پناہ خزانہ ہے، اس کو لے کے بیٹھے ہیں. اور جتنی بنی نوع انسان جس حد تک جتنی اس کے قریب ہوگی، اتنا ہی اس کے لیے سعادت کے دروازے، کامیابی کے دروازے، فلاح کے دروازے جو ہیں وہ کھلیں گے. قرآن کا پڑھنا، اس کا سمجھنا ہر زمانے میں علماء حق کا معمول رہا ہے. سمجھانا تو ہم اپنے سلف صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رمضان المبارک سے پہلے ہی استقبال رمضان کے سلسلے میں قرآن عزیز کا آغاز کرتے ہیں. اور استقبال رمضان کے حوالے سے ہم نے قرآن کی ایک بہترین اور قصص کے اعتبار سے ایک مکمل سورت کو چنا ہے. میری طرح آپ بھی یقیناً اس سورت کے ساتھ بہت جذباتی لگاؤ بھی رکھتے ہیں اور علمی انسیت بھی رکھتے ہوں گے انشاءاللہ. یعنی سورت یوسف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم نے جو وقت اس کے لیے اور دن مختص کیا ہے، اس کے اندر اس کو مکمل کر سکیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کے اندر جتنے بھی حکمت کی باتیں ہیں، توحید کی باتیں ہیں، علم و حکمت کی باتیں ہیں، وہ ساری کی ساری ہم اسے سیکھ سکیں اور ہم اسے سمجھ سکیں. انشاءاللہ جب ہماری یہ سورت اللہ کے فضل سے مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم باقاعدہ سے استقبال رمضان کے حوالے سے، رمضان کی پلاننگ کے حوالے سے بھی ایک چھوٹی سی نشست کریں گے، اور پھر انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ سے ہم اپنے دورہ قرآن کا آغاز کر دیں گے. احسن القصص کورس کو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ساتھ تو ہم اس کا تھرو ویڈیو تو آغاز کر ہی چکے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآنی کتاب، آسمانی کتاب، اس صحیفہ آسمانی کو آنکھوں کا نور اور دل کا سرور فرمایا. آپ کے سامنے میں یہ دعا رکھوں گی انشاءاللہ. جہاں تک آپ کو سمجھ آتی ہے آپ آمین کہیے، پھر اس کا جب ہم ترجمہ کریں تو ضرور آمین کہیے، تاکہ فرشتے ہمارے ساتھ اس مجلس میں گواہ ہو جائیں اور وہ بھی ہمارے لیے دعا گو ہوں. قرآن کی حیثیت اور اس کی عظمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت دعا: اللہم اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی. کہ اللہ، میں آپ سے آپ کے ہر اس اسم پاک کے واسطے سے سوال کرتی ہوں جس کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے. یعنی آپ کا ہر پاک نام یا اس کو کسی کتاب میں نازل فرمایا ہو، اپنی مخلوق میں کسی کو بتایا ہو، یعنی جو علم ہم تک نہیں ہے، جو کہیں اور موجود ہے،
یا اسے آپ نے اپنے پاس ہی رکھا ہے، یعنی آپ کے علم غیب میں ہے، تو میں ہر اس قسم کے واسطے سے آپ سے درخواست کرتی ہوں، اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ میں درخواست کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دے. سبحان اللہ وبحمدہ. اور یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ میرے دل کی بہار بنا دے، یعنی جس طرح موسم بہار سبزہ پھول پھلوں کو دیکھ کر لوگوں کے دل مسرور ہو جاتے ہیں، تو یا ارحم الراحمین اسی طرح قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دے. اسے دیکھ کر، یعنی میرا دل جو ہے اسے دیکھ کر باغ باغ ہو جائے. پھر عرض کیا کہ اس قرآن کو میری آنکھوں کا نور بنا دے، اس کے ذریعے سے میرے غم اور اندیشوں کو دور فرما دے. اس دعا سے بھی اندازہ دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک کے ساتھ اس قدر محبت کہ آپ کے دل میں اتنی عظمت تھی کہ آپ اس کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. اس دعا کا ٹائٹل جو ہے وہ ربیع قلبی ہے، دل کی بہار. ہم نے اس کو یہی ٹائٹل دیا ہے کہ میرے دل کی بہار کس کو بنا دے؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی. اس دعا کو آپ کے لیے ویڈیو میں بھی تیار کیا گیا ہے، انشاءاللہ گروپ میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. آپ اس کو اپنے رمضان پلاننگ کے اندر یہ رکھیے کہ آپ اس دعا کو زبانی یاد کر لیجیے، یا زیادہ تر حصہ بیچ میں سے جو مین حصہ ہے کم سے کم وہ پارٹ ضرور یاد کر لیجیے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی، میری آنکھوں کا نور بنا دے، اس کے ذریعے میرے غم اور اندیشوں کو دور فرما دے. آمین ثم آمین. یقیناً آپ سب نے آمین لکھا بھی اور کہا بھی ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی اس دعا کو میرے حق میں قبول فرما دے اور آپ کے حق میں قبول فرما دے. سب سے زیادہ افضل قرآن پاک کی تلاوت ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، وہ جو نماز کے دوران کی جائے. تو زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ قرآن ہم مکمل نہیں یاد کر سکتے ہیں، کچھ پارٹ، بہترین آیات، خشیت کی آیات، نعمتوں کی آیات، عذاب الہی سے خوف کی آیات، یعنی ترغیب و ترغیب کی جو آیات ہیں ان کو سلیکٹ کر لیں. ایسا ایک سلسلہ ہم نے بھی یوٹیوب پہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شروع کیا ہے کہ ایسی آیات سلیکٹ کر کے آپ کو ان کو احسن انداز میں پہنچائی جائیں کہ آپ کے ذوق و شوق میں اضافہ بھی ہو اور آپ اس کو زبانی یاد بھی کریں. اور اس کو یاد کرنے کا مقصد اپنی نماز کے اندر اس کو شامل کرنا ہے. نماز کے علاوہ ویسے بھی قرآن پاک کی تلاوت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح، اس کی تحمید بہت افضل ہے. ایک شخص کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ایک کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، قرآن کی تلاوت کرتا ہے. تو یہ سب افضل کام ہیں، اور ہم نہ کریں تو اللہ غنی ہے، وہ استودع صفات ہے. ہم اس کی حمد و ثنا کو بیان کریں گے تو یہ ہمارے حق میں بہت بہتر ہے، لیکن اگر ہم نہیں کریں گے تو وہ پاک ہے. ہر چیز اس کی تعریف خود بیان کرتی ہے. ایک کافر جابر فاسق کہتا ہے کہ یہ گھاس کا رنگ کتنا خوبصورت ہے، تو اس کو سمجھ بھی نہیں آئی اس نے کس کی تعریف کر دی. گھاس کو پیدا کرنے والا کون؟ اس کے رنگ کو خوبصورت بنانے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس نے اللہ کی تعریف کر دی کہ نہیں کر دی؟ چاہے وہ منہ سے کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو ایک نہیں مانتا، چاہے وہ کچھ بھی کہے، تو کیا اس نے تعریف کی کہ نہیں تعریف کی؟ پہاڑ خوبصورت ہیں، کتنی پیاری آبشار ہے، سمندر کتنا خوبصورت ہے، یہ سب اس نے جو بھی کلمات بولے اس نے آٹومیٹکلی تعریف کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لہٰذا کوئی بیٹھ کے اس کا ذکر کرے نہ کرے، اس کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں، غرض ہی نہیں. بہرحال اب ہم اپنے پراپر اس سورت کی جانب آتے ہیں. سورت یوسف. باقاعدہ آغاز سے پہلے کچھ باتیں آپ ذہن نشین کر لیجیے جو آپ کو سمجھنے اور سیکھنے میں، یاد رکھنے میں اور دلچسپی کو برقرار رکھنے میں آسانی ہوگی. سب سے پہلے تو آپ اپنے لیے بیٹھنے کا وہ ماحول منتخب کریں جہاں آپ کے باقی گھر والوں کا زیادہ آنا جانا نہ ہو، اور اگر مرد حضرات موجود ہیں تو آپ ہینڈ فری کا استعمال کریں گے. اپنا مائک آپ نے میوٹ رکھنا ہے. کچھ ایشو ہے تو آپ FCC کی چیٹ میں میسج کر دیں گے، آپ کو ساتھ ہی اس کا رپلائی کر دیں گے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک سادہ قرآن ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایک پینسل اور ایک کلر
پینسل یا ہائی لائٹر ہونا چاہیے کہ آپ مین باتوں کو ہائی لائٹ کریں. انشاءاللہ جو لوگ ولنگ ہوں گے ہم ان سے ریٹن جائزہ بھی لیں گے. سورہ یوسف سے انہوں نے کیا سیکھا، سوالوں کے جواب ان کو فوراً کیسے آ رہے ہیں، تو اس لیے آپ اپنے نوٹس بھی چھوٹے چھوٹے ساتھ ضرور بنائیے گا. آپ کا مکمل توجہ اور آپ کی نظر جو ہے وہ قرآن کے اوپر ہونی چاہیے. آپ کی پینسل اس لفظ کے ساتھ چلنی چاہیے، اور مین جو ہیڈنگز ہیں وہ ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے. اس کے پیرائی میں پھر ظاہر کوسچنز ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو بھی اس ذہن میں رکھیں آپ، تو اس کے مطابق پھر آپ اپنی تیاری کو بھی ساتھ ساتھ کریں گے. اس کے علاوہ خواہ میسیجز سے گریز کریں تاکہ سب کی توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ نہ ہو. اور قرآن کی نشست انتہائی توجہ اور محبت کے ساتھ، اور سب سے پہلے اخلاص نیت اور قرآن کے علم کو حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ. ایسا نہیں ہے کہ میں سورہ یوسف پہلی بار پڑھ رہی ہوں یا آپ اس کو پہلی بار سن رہے ہیں. یقیناً یہاں بیان کرنے والے سے سننے والوں کے پاس اس کے بارے میں زیادہ معلومات ہو سکتی ہیں، اور وہ زیادہ اس کو احسن طریقے سے کسی اور استاد سے سن اور پڑھ چکے ہوں گے. ہم یہاں پر ایز اے استاد یا زیادہ علم کے حساب سے کوئی دعویٰ کرنے نہیں بیٹھے ہیں. ہم صرف اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں ایک اجتماعی مجلس کے اندر کہ کچھ ہم پڑھ لیں اور کچھ آپ سن لیں اور ہم اس کی برکات اور اس کے فیض کو پا لیں. تو لہٰذا سیکھنے اور سکھانے کا مرحلہ اس کے اندر کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اس کے اوپر چلتے ہوئے ہم نے اس نشست کو کر رہے ہیں. تو لہٰذا آپ کے معلوم ہو آپ کو یا نہ، آپ نے چونکہ قرآن کا ہر حرف پڑھنے پر بھی نیکی ہے، اس کا سننا بھی نیکی ہے، پھر اس کا سمجھنا اور پھر عمل کے لیے اس میں سے آپ نے اپنے لیے پوائنٹس نوٹ کرنے ہیں. ہم بیسٹ پوائنٹس نوٹ کرنے والوں کو انشاءاللہ ان کی پوائنٹس جو ہیں وہ گروپ میں بھی شیئر کریں گے، جو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. تو اچھی باتیں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں آپ نوٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. تو آپ نے سادہ قرآن میں ترجمہ والا قرآن آپ نے نہیں رکھنا، آپ نے سادہ قرآن رکھنا ہے تاکہ آپ کا تعلق زیادہ آپ کا تعلق جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ بنے. ٹھیک ہے، پینسل کا استعمال آپ نے ضرور کرنا ہے. چلیے ہم سورت کی طرف آتے ہیں. یقیناً آپ نے اپنے قرآن کھول لیے ہوں گے اور مکمل متوجہ ہوں گے. تو قرآن کو کی طرف مکمل طور پر جب متوجہ ہوا جائے تو اس میں ہم یہ طریقہ دیکھتے ہیں، اور یہ طریقہ سکھایا بھی کس نے ہمیں، کسی عام شخصیت یا ذات کی طرف سے نہیں، خود اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرنے کو بیٹھو تو کیا کرو. سورۃ النحل میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو پہلے اللہ کی ذات کے ساتھ شیطان مردود سے پناہ مانگ لیں. یعنی استعاذہ کر لیں گے ہم سب سے پہلے، تعوذ جس کو پڑھنا کہتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ سنت بھی ہے پڑھنا، اور تعوذ بھی اللہ کے ذکر میں. اب دیکھیں ہم اس کو بڑا نارمل لیتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بڑے جلدی پڑھ رہے ہیں بچے، بڑے یعنی تلاوت اگر اہتمام سے کرتے ہیں تو اس کا تعوذ اور تسمیہ جو ہے وہ اس کی بسملہ اتنے اہتمام سے نہیں پڑھ رہے تھے. حالانکہ جو استعاذہ ہے یہ اپنی ذات کے اندر مکمل طور پر ایک ذکر ہے، ذکر کی ایک قسم ہے، آسان ذکر ہے، زبانی ذکر ہے، اور اس کی بہت قرآن سنت میں فضیلت آئی ہے. انشاءاللہ دورہ قرآن کے آغاز میں اس کی تفصیل کو کریں گے. اس تشنگی کو وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ سب استعاذہ کر لیجئے. استعاذہ کے بعد باری آتی ہے بسملہ کی، جس کو تسمیہ بھی کہتے ہیں. بسملہ بھی ذکر کی ایک ہی قسم ہے. ہر کار خیر کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. سورہ مزمل میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا ذکر کرو، اور ہمیشہ اللہ کا نام لے کر پڑھیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس ذات نے آپ کو پیدا کیا ہے اس کا نام لے کر پڑھیں. دراصل بسملہ کیا ہوتا ہے؟ استعانت. استعانت کیا ہوتی ہے؟ اللہ سے مدد کو طلب کرنا. جیسے کہ ہم
نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اسی طرح استعانت کے لیے بسملہ بہترین ذکر ہے کہ شروع اس نام اللہ کے نام کے ساتھ جو کون ہے؟ الرحمن الرحیم. عمل کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ کی توفیق، اس کی اعانت، اس کی مدد، اس کی نصرت کی بنا ممکن نہیں ہے. تو شیطان رجیم اور جو کہ شیطان لعین ہے، استعاذہ کے بعد ہم نے استعیذ باللہ کے بعد ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. سورۃ یوسف یہ مکی سورت ہے. 111 آیۃ وفیہا 12 رکوعا، 111 آیات ہیں اس میں اور 12 رکوعات ہیں. حروف مقطعات، مقطعات قطع کرنے سے نکلا ہے. حروف مقطعات تو ہمیں اتنے سمجھ نہ آتے ہوں گے، لیکن ہمیں یہ لفظ بڑا اچھا سمجھ آتا ہے کہ فلاں نے فلاں سے قطع تعلق کر لیا. کیا مطلب ہو اس کا؟ ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ تعلق کاٹ دیا، یعنی تعلقات میں کیا آ گیا؟ گیپ ہو گیا، کاٹ دیا. تو حروف مقطعات سے مراد وہ حروف ہیں جو کاٹ کاٹ کر یا الگ پڑھے جاتے ہیں. جس طرح ہم دیگر حروف پڑھتے ہیں، آیات، مبین، تلکا، تو اس طرح سے ہم طٰہٰ، الف لام را نہیں پڑھتے ہیں. الگ حامیم کو ہم، یحیم یحم ایسے نہیں پڑھتے ہیں. ان کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ الگ الگ. کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس کے لیے سارے جوابوں پر ایک ہی جواب کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی نازل کیا ہے. اس کے کوئی معنی اور مطلب نہیں نازل کیے، اللہ ہی اس کو خوب جانتے ہیں. بعض مفسرین کرام نے ان کے معنی اخذ کرنے کی کوشش کی ہے یا کہا گئے ہیں، لیکن ایسی جسارت انہوں نے کی ہوگی اپنے حساب سے، لیکن اس کے معنی چونکہ اللہ نے نازل ہی فرمائے تو کوئی اس کے بہترین معنی کر ہی نہیں سکتا ہے. تو سورت کا آغاز ہو رہا ہے الف لام را، حروف مقطعات سے. تلک آیات الکتاب المبین، تلک یہ آیات کتاب المبین، واضح کتاب کی. سورت کا نام یوسف ہے، حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوا، اور یہ وہ سورت ہے جس کے اندر پورا واقعہ یوسف علیہ السلام کا بیان ہوا. لہٰذا اس کا نام آپ کے نام پر اس سورت کا نام ہے. پورے قرآن عزیز میں 2 سورتیں ایسی ہیں کہ جو وہ سورت جس کے اندر مکمل متن جو ہے وہ اس نبی سے متعلق ہے، اور وہ سورت بھی ان کے نام سے موسوم ہے، جیسے سورت یوسف اور دوسری ہے سورت نوح. چونکہ یہ سورت مکی سورت ہے تو مکی کی دیگر جو مکی صورتیں ہیں ان میں بھی بنیادی توحید کے حقائق بیان ہوئے ہیں، قیامت کا ذکر ہوا ہے. انبیاء کی تبلیغ، قوموں کی نافرمانی، اور پھر اس کے نتیجے میں سزا کا بھی ذکر آیا ہے. پیچھے جو سورت گزری ہے جس کو آپ انشاءاللہ دورہ قرآن میں سنیں گے،
تو ان کے اندر جو واقعات ہیں اس کے بعد اس سورت کا آنا ایک لنک بنتا ہے. انشاءاللہ وہ آپ دورہ قرآن کے اندر اس کے لنک کو سمجھ سکیں گے. سورت یوسف کا جو موضوع ہے، دراصل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو آپ کے شاندار اور روشن مستقبل کی طرف اشارہ دیا گیا، اور یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سر دل براں گفت آئی در حدیث دیگراں، یعنی دوسروں کی بات کر کے اپنوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن مستقبل کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جیسے ان کے برادران ناکام ہوئے ہیں، آپ کے بھی یہ بھائی بندے جو آپ کی برادری کے لوگ ہیں، جو آپ کے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، دراصل آپ کو اللہ کامیابی دینے والا ہے. یہ ان کے خلاف سازش کرنے والے جیسے ناکام ہوئے، یہ بھی ذلیل و خاصر ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت رفعت عطا فرمائی، نظام خلافت عمل میں آیا. تو فرمایا کہ یہ کتاب ہے، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. تو فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، اور قصص کا دوسرا معنی واقعہ یا سرگزشت بھی ہے. یعنی اس لحاظ سے معنی یہ ہوگا کہ ہم آپ پر ایک بہترین سرگزشت بیان کرنے والے ہیں. بلا شبہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک اچھی سرگزشت بھی ہے. اس واقعے کو اسی لیے احسن القصص کہا گیا ہے کیونکہ اس میں بہت سے حقائق اور عجائبات جو ہیں وہ موجود ہیں. اور مفسرین نے بہت اچھا اس کے اوپر پیرایا بھی بیان کیا ہے کہ اس سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ کیا ہے کہ اس واقعے میں حاسد اور محسود کے انجام واضح ہیں. حسد کرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا جس سے حسد کیا جا رہا ہے. مالک اور مملوک کا معاملہ بھی سمجھ آتا ہے. قید خانے کی زندگی کیا ہوتی ہے، اس میں حبس سے بے جان میں رکھنا کیا ہوتا ہے، پھر اس کا انجام. قحط سالی خوشحالی کا بھی ذکر آیا ہے. گناہ اور گناہ کے بعد معافی مانگنے اور معافی کا اعلان ہونے کا، فراخ دلی کا بھی مظاہرات ہے. جدائی یعنی فراق و وصال کے لمحات بھی اس میں دیکھے گئے. بیماری اور صحت، سفر اور ہجرت کے واقعات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی صبر کی بڑی تعریف فرمائی ہے. حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے. اور معاملات کی اصلاح کے لیے کس قسم کی پلاننگز کرنی چاہیے، اور پلاننگز کرنا جو ہے وہ عقل مندی کی نشانی ہے. یہ بھی ہمیں اس ایک واقعے کے اندر ملتا ہے. اللہ کی توحید، ایمان اور اخلاق پر اس پہ بحث بڑے ہی مؤثر انداز میں کی گئی ہے. تو فرمایا کہ ہم بڑی اچھی سرگزشت بیان کرتے ہیں جو حقیقت پر بھی مشتمل ہے اور اس کے معارف بھی اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں. کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے اور ہم آپ پر احسن القصص بیان کرتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں. بما اوحینا، جو وحی کی ہم نے الیکا آپ کی طرف حاضر قرآن، اس قرآن میں یعنی کوئی تاریخی واقعہ نہیں، کسی کتاب سے اپنے اخذ کر کے نہیں سنایا ہے، بلکہ یہ آپ کو ہم نے وحی کیا ہے.
یہ اللہ کی توحید اور آپ کی رسالت کی تصدیق بیان ہوئی ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کو وحی آئی ہے اللہ کی جانب سے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، وَإِن اور كُنْتَ تھے آپ، من قبلہ اس سے پہلے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ البتہ بے خبر۔ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کو تمام واقعات سچے اللہ کی جانب سے وہی کے ذریعے آئے ہیں، آپ کو اس سے پہلے اس کا علم نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ واقعہ کیا ہے کہ اس قال یوسف، جب کہا یوسف نے ابھی اپنے والد سے، انی رأیت احد عشر کوکبا، اپنے والد سے کہا کہ یا ابتی، انی بے شک میں نے، دیکھا ہے، احد عشر 11 کوکبن ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتم میں نے ان کو دیکھا، لی ساجدین وہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، منام کہتے ہیں خواب کو، تو انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے والد کو بیان کیا۔ ان کی اس وقت ایج کیا ہوگی، اسرائیلی یعنی اس میں کوئی وہ ٹھنڈے کوئی روایت تو آتی نہیں، لیکن اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ آپ کی عمر جو ہے 17 برس تھی، لیکن اس سے اتفاق اس لیے اتنا نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ سینسیبل ایج ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ جو مفسرین نے بیان کی ہے وہ 6 سے 8 10 سال کی عمر بتائی ہے، جب بچہ کم سن ہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے بہت۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے والد، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے احد عشر کوکب، احد عشر کوکبا 11 ستارے، کوکب ستارے کو کہتے ہیں، شمس ایک سورج دیکھا اور قمر اور ایک چاند کو دیکھا کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک سمجھدار اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے، خواب کی ان کو سمجھ آ گئی، تو کہنے لگے کہ اے بیٹے لا تقصص، نہ تم بیان کرنا، رؤیا اپنا خواب، علی اخوتک اپنے بھائیوں کے آگے، ان کے آگے ذکر نہیں کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے لیے نقصان پہنچانے کی کوئی تدبیریں، کوئی چالیں چلنا شروع کر دیں۔ اور ان کو یہ معلوم تھا، اپنے بیٹوں کی ذہنیت ان کو معلوم تھی، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے باقی بھائی جو تھے وہ مختلف ماؤں سے تھے، ان کی آپس میں رقابت بھی تھی، تو اس لیے انہوں نے بھائیوں کے سامنے خواب بیان کرنے سے منع فرمایا۔ اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ ان الشیطان، بے شک جو شیطان ہے، للانسانی انسان کے لیے، عدو مبین کھلا دشمن ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم یہ خواب ان کو بیان کر دو گے تو تمہارے خلاف وہ کوئی چال چل سکتے ہیں، کوئی بھی تدبیر کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو خاندان تھا اس کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ ان کی 4 بیویاں تھیں۔ آپ کی بیوی لیا، ان سے 6 بیٹے تھے، باقی 3 بیویوں سے 2 2، اس طرح آپ کے کل 12 بیٹے تھے۔
اور ان کی زوجہ راحیل کے بطن سے یوسف اور بنیامین تھے، اور باقی 2 بیویاں ان کی بلہا اور زلفا تھیں، ان سے بھی 2 فرزند تھے۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین سب بھائیوں سے چھوٹے تھے۔ بعض کے نزدیک جب بنیامین کی پیدائش ہوئی تو اس وقت ان کی والدہ کی وفات ہوئی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے عجیب و غریب خواب دیکھا تو والد کو بتایا، اور اس وقت حضرت یعقوب کی ایک ہی بیوی لیا موجود تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل سے ان کی سخت رقابت بھی تھی، وہ فوت ہو چکی تھی۔ یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے بڑے ہونہار دکھائی دیتے تھے، اس لیے یعقوب علیہ السلام کو آپ سے بہت پیار تھا، اور 12 بیٹوں میں سے اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام میں سے انہی کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ظاہری شکل و صورت اور حسن کی جو مثال دیا تھا، شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کا یہ فرمان کہ جب میں تیسرے آسمان پر گیا تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرمایا کہ الحسن، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں سے آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو اور باقی نے سب ساری مخلوقات پہ تقسیم کیا۔ ویسے بھی ان کے اندر معصومیت بہت تھی اور اس میں اخلاق بھی تھا ان کا، اور کم سینے میں ہی والدہ کی وفات کو ہو جانا، تو یہ بہت ساری باتیں تھی کہ باپ کی شفقت اور مہربانی یوسف علیہ السلام پر زیادہ تھی۔ اور جس قسم کا انسان ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جس کا مفہوم یہ ہے کہ خواب کی جو اقسام ہیں، تو خواب کی اقسام میں سے ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کی طبعی اخلاق پر منحصر ہوتی ہے، کہ انسان کے جسم میں جس قسم کے اخلاق ہوتے ہیں اس قسم کے اس کو خواب بھی آتے ہیں، اور کچھ خواب جو شیطان کے وساوس ہوتے ہیں، کچھ پریشانی اور غم کی وجہ سے آتے ہیں۔ اور خواب کی ایک قسم کیا ہے؟ خواب رحمانی ہوتا ہے، جو اللہ کے نبیوں کو آتا ہے، رؤیا الانبیاء وحی، نبیوں کے خواب میں وحی بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے۔ یہ وحی کی مختلف صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ودیت کرتا رہا۔ اسی طرح بعض نیک لوگ اور مومنین میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی خواب آئے اور وہ سچ ہو، کسی چیز کا اشارہ ہو، اللہ نے القا کر دیا ہو کچھ۔ طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ رؤیا المؤمن کلام یکلم عبد الرب، مومن کا سچا خواب حقیقت میں ایسا کلام ہوتا ہے جو مومن بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے خواب دیکھا تھا، اپنے والد سے کہا تھا، والد نے ان کو خیر خواہی کی نصیحت کی تھی اور کہا تھا کہ آپ دوسروں کو اس کو بیان نہ کریں۔ اور ہم خواب کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ خواب نے کسی نے اگر ہم تعبیر پوچھی، کسی کو کچھ اس کی سمجھ آتی ہے، اس نے کہا ہو کہ اللہ کی طرف سے اس کو خیر ملے گی یا کچھ ایسے خوشخبری ہوگی، تو وہ پھر صبح سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، آج رات کو خواب دیکھ کے صبح کا لگا پورا ہوتا ہے، پھر اس کا دل ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ خواب تھا، بس خواب ہی ہے، اس میں کیا حقیقت ہوگی۔ تو سیکھنے کی بات، تعبیر کا مطلب یہ نہیں کہ رات سوئے صبح آپ کو وہ مل گیا، وہ ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو 11 ستاروں، ایک سورج، ایک چاند نے سجدہ کیا۔ علم و معرفت، مرتبہ و رفعت کا جو کی تعبیر تھی 40 سال کے بعد واقع ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب بھائیوں سے منع کرنے، بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے منع کیا تھا،
بعض روایت میں آتے ہیں کہ ان کو معلوم ہو گیا یہ وہ بچے تھے، انہوں نے ذکر کر دیا اور اس کی تعبیر مختصراً جو یہاں آتی ہے، انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ وہ کذالک یجتبیک، کہ اللہ آپ کو برگزیدہ کرے گا، یجتبیک آپ کو چن لے گا آپ طرف، برگزیدگی یعنی آئندہ زندگی میں اللہ آپ کو بہت پاکی دینے والا ہے، وَيُعَلِّمُكَ اور سکھائے گا آپ کو من تأویل الاحادیث، باتوں کو ٹھکانے لگانا، خواب کی تعبیر بھی ہو سکتا ہے، کسی بات کی تعویل بھی ہو سکتا ہے، انتہائی باریکی کا جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، مخفی گوشوں کو سمجھنا، باریک بات کی تہ تک پہنچنا، تأویل الاحادیث میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایک کمال علم عطا کیا اور فرمایا کہ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اے یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ اپنی نعمت آپ پر کیا کریں گے؟ یتم، تمام کر دیں گے، یتم اپنی نعمت کو تمام کر دیں گے، آپ کو اونچے مقام پر فائز کریں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے گا اور اخروی اعتبار سے بھی آپ کو بہترین منصب پر لے کر جائے گا، وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب پر، یعنی یعقوب علیہ السلام کے پورے خاندان کو بھی اس نعمت میں شامل کرے گا، کما جیسا کہ اتمہا اس نے پوری کی علی ابوئی آپ کے والد پر، من قبل آپ کے والدین پر، یعنی باپ دادا، ابوئی آپ کے ابا و اجداد، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام۔ نبوت اور رسالت سے جیسے اللہ نے اپنی نعمت کو تمام کیا اور ان کو سرفراز کیا تھا، آپ کو بھی کرے گا۔ یوسف علیہ السلام کے دادا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے والد اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے دادا ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم۔ یہاں پر یعقوب علیہ السلام نے اپنا نام نہیں لیا کہ آپ کے باپ دادا جیسے کہ یعقوب، ابراہیم، اسحاق علیہ السلام، عاجزی کی علامت ہے۔ اللہ نے تم کو نبوت عطا کی تھی اور اللہ نے آپ کو فضیلت کتنی دی کہ 12 بیٹے الحمدللہ آپ کو عطا کیے تھے، 12 قبائل تھے ان کے، بنی اسرائیل کے جب ہم واقعات پڑھتے ہیں دورہ قرآن میں انشاءاللہ پھر اس کی خوب سیر کر کے پڑھیں گے، تو اس کے اندر آپ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر انعامات کے تذکرے آتے ہیں، تو وہ من حیث القوم ایک چیز نہیں آ گئی، قبائل کے حساب سے الگ الگ اللہ نے نعمتوں سے ان کو فیضیاب کیا۔ تو فرمایا کہ آپ کے آباء و اجداد جیسے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام اپنی لیے انہوں نے یعنی کہ انتہائی عاجزی کا اپنی بڑائی کہ میں بھی نبی ہوں، مجھے بھی نبوت ملی ہے اور مجھے یہ فضیلت دی گئی ہے جو جہان میں میری قوم کو اس سے پہلے نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا۔ ایک بار کسی نے آپ کو خیر البریہ کہہ دیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر البریہ یعنی تمام مخلوق میں بہترین شخصیت وہ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اپنا نام عاجزی کی بنا پر نہیں لیا، حالانکہ یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے عظیم الشان نبی اور محمد رسول اللہ تو خاتم الانبیاء۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت کا مالک ہے۔ یہ ایک تمہید تھی جو خواب دیکھنے پر حضرت یوسف کا بیان کرنا، حضرت یعقوب کا نصیحت کرنا، شیطان کو دشمن ظاہر کرنا۔ اب اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں اس خواب کے نتیجے میں وہ اخوت یوسف یعنی برادران یوسف کا حسد ہے، اس کا ذکر آ رہا ہے کہ برادران یوسف نے جو حسد کیا
اپنے راستے سے ہٹانے کی کوششیں اور منصوبے. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. البتہ ہے فی یوسف، یوسف علیہ السلام وإخوته اور اس کے بھائیوں میں، یعنی ان کے قصہ میں، ان کے واقعہ میں، آیات نشانی، کئی نشانیاں، للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے. پہلی نشانی تو سب سے بڑی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت، کہ آپ نے یہ واقعہ، کیونکہ آپ کون ہیں؟ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم. نہ آپ نے اس واقعے کو کہیں دیکھا، سنا، پڑھا، نہ کسی نے پڑھایا. تو اللہ کی جانب سے یہ وحی آئی تھی. تو فرمایا کہ دیکھو آپ تک یہ بہترین واقعہ احسن القصص ہم نے بھیجا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ واقعہ یوسف علیہ السلام اور جو ہے اس میں سوال کرنے والوں کی نشانیاں ہیں. وہ سوال کرنے والے لوگ کون تھے؟ تو بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے کہنے پر قریش مکہ نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بابل سے چل کر شام اور فلسطین میں ٹھہر گئے تھے، تو بنی اسرائیل کا مصر کے ساتھ سلسلہ کیسے قائم ہوا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل کی کثیر تعداد نے مصر سے جو ہے وہ انخلا کیا تھا، وہاں سے ان کا خروج ہوا تھا. جب فرعون کا لشکر تباہ ہوا پیچھے، جب اس نے تعاقب کیا، موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے تھے، بحر قلزم تک پہنچے تھے، اس کو عبور کیا، وہاں سے صحرائے سینا میں پہنچے. تو اسی سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرما کر حقیقت حال کو واضح کیا کہ یہ اسرائیلی مصری کیسے ہوئے، ان کی وہاں کثیر تعداد کیسے ہے. تو دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں اس کا سارا جواب موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر گئے. آپ خود صورت میں بھی پڑھیں گے، لیکن یہاں مختصراً اشارہ کیا کہ بطور غلام وہ وہاں فروخت ہوئے تھے، اور وہاں پر جب آپ کو حکومت ملی تو آپ کے خاندان میں وہی بسا آتی. تو 400-500 سال کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تک پہنچ چکی تھی، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ مصر کو چھوڑا تھا. یعنی مصر میں بنی اسرائیل کے دور کی ابتدا حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی. اور بعض مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ سائلین پوچھنے والوں سے مطلب وہ لوگ ہیں کہ کچھ نے آپ سے یہ سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا اور اسلام کا مستقبل کیا ہے. یعنی یہ چند نہتے لوگ ہیں، کچھ غلام لوگ ہیں، ان پہ ظلم ہے، ان پہ ستم ہے، رہنے کو یہاں کوئی ٹھکانہ ہے، کوئی دیا نہیں جا رہا، مشکلات ہیں ان کے لیے، تو مستقبل کیا ہوگا. اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ اہل ایمان بہت پریشانی کا عالم تھا، بہت مخالفت تھی مشرکین مکہ کی مسلمانوں کے خلاف عرب کے اندر. تو بعض مسلمانوں نے بھی ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا مستقبل ہوگا ہمارا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرما کر مسلمانوں کو تسلی دی کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کا جیسے ایک برائٹ فیوچر ان کو دیا، ایک زبردست ٹھکانہ دیا، ایک زبردست مقام دیا، اللہ آپ کو بھی ایسے ہی عروج کی منازل دے گا. وقتی تکلیفیں آئیں گی جو ہر نبی کو آتی ہیں، ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے، تو لہٰذا جب ایسا ہو تو اس میں پریشانی نہ ہو بلکہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ کی مدد کا انتظار کیا جائے. اذ قالوا جب کہا، کہنے لگے، قالوا جمع کا صیغہ ہے، قال کہا ایک نے، قالوا کہا بہت سونے. یعنی
برادران یوسف، اخوت یوسف، ان کے بھائیوں نے کہا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ، کہ یوسف اور اس کا بھائی، یعنی مراد کون ہے؟ بنیامین، یوسف اور اس کا بھائی احب زیادہ پیارا ہے الی ابینا، ہمارے باپ کو، منا ہم سے، ونحن عصبہ جبکہ ہم ایک جتھا ہیں۔ عصبہ اس پارٹی یا گروپ کو کہا جاتا ہے جس کے افراد کی تعداد زیادہ ہو، یعنی ہم زیادہ بھائی ہیں، یہ تو صرف دو ہیں، تو ہم زیادہ بھائی ہونا، ہم ساروں کا اکٹھا ہونا، ہمارے ساتھ، اور ہم جوان بھی ہیں، ہمارے ساتھ زیادہ ان کی محبت ہونی چاہیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یوسف اور اس کے بھائی کو زیادہ ہم سے محبت رکھتے ہیں۔ احب الی ابینا، احب بہت زیادہ محبت کرنا۔ ان ابانا، بے شک جو ہمارے والد ہیں، لفی ضلال مبین، واضح طور پر جو ہے وہ صریح غلطی پر ہیں۔ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ چھوٹے بچوں سے ہمارے والد کی محبت ایک ظاہری غلطی ہے، اجتہادی غلطی کہہ لو، ان کی زیادہ توجہ ہماری طرف ہونی چاہیے۔ یہاں سے ان کا حسد سٹارٹ ہو گیا، ان کو اپنے والد کا یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے محبت کرنا بڑا ہی گراں گزرا، بڑا ہی برا گزرا۔ تو مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے اقتلوا یوسف، مار ڈالتے ہیں یوسف کو، قتل کر دو اس کو، یعنی عقل کے اندھے ہو جاتے ہیں۔ جب حسد ہے نا، حسد نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے، عقل کو بھی کھاتا ہے۔ حسد جب دماغ میں آیا تو وہ معصوم اور خوبصورت بچہ، اس کے لیے کیا آیا دماغ میں؟ اقتلوا یوسف، قتل کر ڈالو یوسف کو، اوت رحو، یا پھینک دو اس کو ارض، کسی دور کی زمین میں۔ اوت رحو ارضن سے مراد دور دراز کی کوئی زمین، جنگل یا کسی کنواں، کسی اجنبی جگہ یا گڑھے وغیرہ، اس سے مراد دیا جا سکتا ہے۔ پھینک دو، کیوں؟ بس ہم، یعنی ان کو یہ نہیں تھا کہ ہم اس کو کچھ کریں، بس ہمارے والد کی نظر سے اوجھل ہو جائے، ہمارے والد کی نظر سے جو ہے یہ اوجھل ہو جائے، تاکہ کیا ہوگا؟ یخل لکم وجہ ابیکم، خالی ہو جائے لکم تمہارے لیے، خالصتاً متوجہ ہونا، وجہ ابیکم تمہارے باپ کی توجہ، وہ نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے پھر ہم ہی پیار کریں گے نا۔ ان کی توجہ لینے کے لیے کتنی بڑی بات کر دی کہ اقتلوا یوسف، یا گہرے کنویں میں پھینک دو۔ اب یہ پتہ ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ تھے تو انبیاء کی اولاد میں سے اور فطرتاً تو وہ نیک ہی تھے، لیکن حسد کیا ہوا؟ برائی پہ غالب آ گیا۔ حسد کیا ہوا؟ خواہش نفس پہ چلا گیا۔ کہنے لگے کہ کسی کھڈ میں پھینک دیں گے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِي، اس کے بعد کیا ہو جائیں گے؟ قوم صالحین، اس کے بعد ہم نیک ہو جائیں گے۔ جس بات کا اشارہ سورت کے شروع میں آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے والد، میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا، 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا تقصص رؤیا، اپنے خواب کو بیان نہیں کرنا، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے، اس لیے نہیں کہ بھائیوں کو یہ باتیں نہیں بتائی جاتی ہیں، ان کی عادت، ان کی فطرت کی وجہ سے، اور واقف تھے چونکہ وہ، تو کہنے لگے کہ وہ کوئی تدبیریں بھی کریں گے، اور یہ وجہ کیا ہوگی؟ تاکہ بھائی کی محبت بھائی سے برقرار بھی رہے، ان سے دلی نفرت نہ رکھیں وہ۔ تو ان کو کہا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، شیطان ایسا کر سکتا ہے کہ آپ کے درمیان دراڑ ڈالے۔ وہی کام ہوا،
بھائیوں کے دل میں شیطانی فلسفہ آ رہا ہے. بھائیوں کے دل میں شیطانی فلسفہ آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ اقتلوا یوسف، کہ اتنی بڑی زیادتی کرنے کے بعد ہم کیا ہو جائیں گے؟ تکونوا من بعدہ قوما صالحین، پھر ہم نا توبہ کر کے اللہ والے ہو جائیں گے. یہ بھی پوائنٹ ہے نوٹ کرنے والا. کیوں یہ جملہ آپ کے، میں سننا چاہوں گی کبھی آپ مجھے پرسنل میں میسج کر کے بتائیں کہ آپ کیا ایسا جملہ سننے کو ملتا ہے. میں تو بہت بار سنا ہے. خیر ہے، بڑی عمر پڑی ہے، توبہ کر لیں گے. اچھا نا، اس کے بعد توبہ کر لیں گے. یہ کون سی اتنی بڑی غلطی ہے؟ اور شاید دلچسپ کہنا چاہیے اس کو، یہ نہیں، مجھے علم نہیں، لیکن ہماری اسکول کی ایک کلاس فیلو تھی ہماری، تو وہ کہتی تھی کہ کوئی مووی دیکھی اس نے انڈیا کی، اور اس کی کچھ اسٹوری اس نے بیان کیا، آخر اس کا استغفر اللہ توبہ. مووی میں یہ ہو رہی تھا، اللہ معاف کرے. یہ کس کی سمجھے بھائی؟ آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ انہوں نے بنائی تو استغفر اللہ، آپ نے دیکھا تو کوئی استغفر اللہ نہیں. پتہ نہیں آپ ایسا پالا پڑا کہ نہیں پڑا، مجھے بہت بار پڑا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا بعد میں توبہ کر لیں گے. یہ بنیادی طور پر یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے کرتے ہیں کہ بعد میں کہتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں گے. نوٹ کر لیجئے کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا ہے. ہم احسن القصص پڑھ رہے ہیں، ہم سیکھنے بیٹھے ہیں، اور مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بعد میں توبہ نہیں، پہلے سے ہی کہو کہ اللہ یہ گناہ مجھے اس سے محفوظ فرما. علم نہیں ہے، گناہ کا ارتکاب ہو گیا، بعد میں اس وقت بھی توبہ کر لیجئے. اور جب علم ہے کہ گناہ ہے، بعد میں اگر موقع نہ ملا، شیطانی تسلی ہے جو دے رہا ہے. ہم نے شروع میں ایک بات آپ کو نوٹس کرائی کہ ہم اس واقعے میں پڑھیں گے حاسد اور محسود، حسد کرنے والا اور جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے. ایک ہوتا ہے مارنے والا اور ایک ہوتا ہے بچانے والا. تو بندہ تدبیریں کر رہا ہے، چال چل رہا ہے. قرآن میں آپ پڑھیں گے کہ ایسی چالیں کہ لتزول الجبال، کے پہاڑ سے ٹل جائیں. اتنی بڑی بڑی سازشیں کرنے والے، لیکن واللہ خیر الماکرین، اللہ جو ہے وہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. تو کیا ہوا کہ اللہ نے وہاں پر ان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی، جس کے بارے میں نام کے بارے میں بعض کہتے ہیں ان کا نام یہودا تھا، بعض کہتے ہیں کہ شمعون تھا، بہرحال ان کا جو بھی نام تھا، ان کا ایک سب سے بڑا بھائی، اس کے دل میں اللہ نے ان کی معصومیت کی محبت ڈال دی. انہوں نے کہا نہیں، ایک بچے کا خون نہیں کریں گے. چاہتے وہ بھی تھے کہ باپ کی توجہ ہمیں ملے، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کا قتل بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ یہ تو بڑا ظلم ہوگا. باقی بھائیوں کو نصیحت کی. قال کہا قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے تھے، یعنی وہ والا بھائی جس کے دل میں اللہ نے یہ ڈال دیا. زیادہ قبیلہ یہی ہے کہ ان کا نام یہودا تھا. تو اس نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو. اس بچے کا گناہ کہ قتل کا گناہ جو ہے یوں مت سمیٹو، بلکہ اس نے ایک سجیشن دی اور کہا کہ وَالْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، ڈال دو اس کو ایک اندھے گہرے کنویں میں، کسی گمنام گڑھے میں اس کو پھینک دیتے ہیں. يَنْتَقِطْهُ، لے جائے گا اس کو وہاں سے، بعض السَّيَّارَ، کوئی قافلہ کسی کنویں میں پھینکیں گے، آنے جانے والا قافلہ ہوگا کوئی، تو ان کو اٹھا کے لے جائے گا. ان کو تم فاعلین، اگر تم کو کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا چاہتے ہو تو چلو ایسا کر لیتے ہیں، یوں کر لو، کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، اور اس کے بعد کوئی اس کو یہ زندہ بچ جائے گی، کوئی ان کو پال لے گا، لے جائے گا. اس پر یہ تدبیر سب کو پسند آ گئی، مشورہ طے ہو گیا. اخوت یوسف اپنے بھائی کو لے جا کر انہوں نے ایک کنویں میں ڈال دیا. لے کر کیسے گئے تھے یہ واقعہ آگے بیان ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کی سازش کی ان کے بھائیوں نے.
فی الغیابۃ الجب میں ڈالنا ان کا مشورہ طے پایا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں جو مماثلت پائی جاتی ہے، جو چیز سیم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی قتل کی معاذ اللہ سازش ہوئی۔ کفار میں سے بعض آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب دارالندوہ میں بیٹھ کر مشاورت کی تھی کہ آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے یا پھر قید کر لیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ ٹاپک آپ قرآن میں پڑھیں گے۔ تو جس طرح یہودا نے یوسف علیہ السلام سے متعلق قتل کے خلاف رائے دی تھی، تو اسی طرح کفار میں سے بعض نے کہا تھا کہ نہیں، فوری طور پہ قتل نہیں کریں گے، بلکہ ان کو گھیر لیں گے، ان کا مقام گھیر لیں گے۔ جب فجر کے بعد باہر نکلیں گے فجر کے لیے، تو ساری قبائل کے لوگ اکٹھے چکے ہیں، یعنی کہ ہر قبیلے کا ایک بندہ ہوگا، تو سارے مل کے حملہ کر دیں گے، تو یوں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کس کے تلوار سے معاذ اللہ یہ قتل ہوا، تو کسی پہ اس کا نام ہی نہیں آئے گا۔ یعنی یہاں پر انہوں نے فوری طور پر قتل کا جو ہے وہ رائے کو منظور نہیں کیا۔ کیونکہ دشمن کا یہ خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو وقفہ تھوڑا سا ملے گا تو کوئی رائے بدل جائے یا کوئی ایسا بندوبست ہو جائے کہ شاید کچھ بھی ہو جائے گا۔ لیکن صبح ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کی مٹھی پھینکتے ہوئے ان کے سروں کے اوپر سے خبر بھی نہ ہوئی، اور آپ ان کے پاس سے گزر کر بحفاظت مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ مکہ چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے غلبہ اسلام بھی دیا اور بہت زیادہ کامیابیاں بھی ان کو ملی، لوگوں نے فتوحات کی۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام بھی جب اپنے ملک سے چلے گئے، اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا کی۔ تو یہ مواصلت پائی جاتی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اندھے کنویں میں ڈال دیا، اور کیسے لے کر گئے تھے آگے اس کا ذکر آتا ہے۔ قالوا تو کہنے لگے، کون؟ اخوت یوسف کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے والد، ما لک لا تأمنا، کیا ہو گیا آپ کو کہ کیا بات ہے کہ آپ ہم کو امین نہیں سمجھتے علی یوسف، یوسف کے بارے میں؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں، ہم یوسف کے حق میں مخلص ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم سٹرونگ ہیں وہ بھی ہو۔ سٹرونگ کیسے ہوتا ہے؟ کھیل کود کے، مقابلے کر کے، ریسے دوڑ کے، یعنی فزیکلی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں، انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ ہم تو یہ کرتے ہیں اور ہم بڑے سٹرونگ ہیں، بڑا جدہ ہیں، بہادر ہیں، طاقتور ہیں۔ تو یوسف کے بارے میں ہم بڑے امین ہیں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے، ہمارا بھائی ہے، ہمارے جیسے سٹرونگ ہو، لہٰذا ارسلہ، بھیجیے اس کو، معنا ہمارے ساتھ، غداً صبح، یرتع و یلعب، وہ ہمارے ساتھ کھیلے دوڑے، کھائے پیے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ پہلے یہ تھا کہ ہم اس کا خیال کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ تو فرمایا کہ انی، بے شک میں، لَيَحْزُنُنِي، یعنی قالا کہا، اس نے قالو تھا پیچھے، یہاں قالا، وہ جمع کا صیغہ، یعنی بھائیوں نے کہا، قالا واحد ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انی، بے شک میں، لَيَحْزُنُنِي، کہ مجھے یہ غم ہے کہ انتظروا، تم اس کو لے جاؤ، وَأَخَافُ، اور میں ڈرتا ہوں، أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، کہ کھا جائے اس کو بھیڑیا، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے خبر ہو۔ بھیجنے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم غافل رہو گے، تم اپنی کھیل کود میں لگے رہو گے، یوسف کی حفاظت نہیں کر سکو گے،
تو ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے. مجھے اس بات کا غم ہے. وہاں تم غافل ہو پتہ بھی نہ چلے کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے اور ایسا ہو جائے. والد کا خدشہ سنا, بیٹوں کی ریکویسٹ پہ انہوں نے یہ جواب دیا, تو آگے سے وہ کہنے لگے بیٹے پھر سے کہ نہیں اکلہ سے اگر کھا گیا اس کو ذئب بھیڑیا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں. اگر ایسا ہوا یہ یوں ایک استعجابیہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک طاقتور گروہ جتھا ساتھ موجود ہیں اور یوسف کو بھیڑیا کھا جائے. اِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ یہ تو بڑی نقصان کی بات ہوگی, یعنی پھر تو ہم بڑے نکمے ہوں گے اس معاملے میں. ہمارے ہوتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا جائے تو ہمارے اتنی طاقتور اور جوان ہونے کا کیا فائدہ ہے. یہاں والد سے وہ اپنے یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے, ادھر بھائی کو ورغلا رہے تھے. ہمارے سے چلو ہم یہ دکھائیں گے, سبز باغ دکھا رہے تھے, کھیلیں گے, دوڑیں گے, بھاگیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے, انجوائے کریں گے. وہاں بھائی کو آمادہ کیا, یہاں والد کو اپنی حفاظت کا یقین دلاتے رہے اور بالآخر والد مجبور ہو گئے اور بھائیوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو جانے کی اجازت دے دی. فلما ذهبوا جب وہ چلے گئے بھی اس کے ساتھ, جب وہ لے گئے اس کو واجمعوا اور وہ جمع ہو گئے تھے اس بات پر, یعنی جو ان کا اتفاق رائے تھا, تو اس رائے پر وہ سب یکساں رویہ انہوں نے اختیار کر لیا تھا. اتفاق رائے ہو گئی تھی کہ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ کہ وہ ڈال دیں گے اس کو فی غیابت الجب ایک اندھے کنویں میں. ہم پھینکیں گے ان کو اندھے کنویں میں. تو اس مشورے پہ ان کا اتفاق تھا, لہٰذا بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک رسی سے باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا. جب نصف کنواں طے ہو گیا تو رسی چھوڑ دی, یکدم کنویں میں گرا دیا. اور روایات کے مطابق کہ وہ خشک کنواں تھا, لہٰذا نیچے پہنچ کر یعنی جب ان کو اس پہ پھینکا گیا وہ گرے, یوسف علیہ السلام پھر اٹھ کے ایک پتھر پر بیٹھ گئے اور ان کا کرتا بھائیوں نے ان کو گرانے سے پہلے ہی لے لیا تھا, اتار دیا تھا. اسرائیلی روایات یہ کہتی ہیں کہ وہ کرتا اپنے بیٹے کو ان کے والد بہت شوق سے پہنایا کرتے تھے. بہرحال اسرائیلی روایت ہے. اور وہاں پر بھی ان کی سازش یا ان کی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پر بھی اگر ان کو اوپر سے کچھ چیزیں پھینک کے پتھر وغیرہ ان کو ختم کر دیا جائے تو بہتر ہے. یہودا آڑے آئے, انہوں نے کہا کہ نہیں, اسی میں رہنے دو, کوئی قافلہ گزرے گا تو لے جائے گا. بعض مفسرین یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ بیت المقدس کا کنواں تھا شاید, لیکن قرآن اس کو غیابت الجب کہتا ہے, اندھا کنواں. اس کے اندر انہوں نے پھینک دیا تو یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر پہنچ گئے. اور اللہ تعالیٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ ہم نے وحی کی آپ کی طرف اور تسلی دی کہ اے یوسف گھبرائیے گا نہیں, وہ وقت دور نہیں کہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا کہ ہم بتائیں گے ان کو اس بات کے متعلق. یہ ہوتے جتانا, ٹھہرو بتا دیں گے, تم پتہ چل جائے گا, معلوم ہو جائے گا اس کو. یہ جس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں بِأَمْرِهِمْ هَذَا انہوں نے جو کام کیا ہے تو یہ بڑا ناشائستہ حرکت ہے. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ ہم ضرور ان کو یہ بتا دیں گے. اللہ نے فرشتوں کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو تسلی دی تھی. یہ مشکل وقت ہے,
اس کو برداشت کریں، گھبرائیے گا نہیں، اللہ آپ کو برائٹ فیوچر دینے والا ہے۔ 11 کوكبا والشمس والقمر، جو انہوں نے دیکھا تھا کہ لی ساجدین، تو وہ وقت دور نہیں ہے۔ اور آپ اسی وقت سے نبی تصور ہو گئے تھے یا جو بھی تھے، یہ واللہ اعلم ہے۔ اس بات پہ نہ ہم تعجب کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ زیادہ کسی کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آیا ہو یا پیغام ان کو یا فرشتے آئے ہو یا ان کو نبوت دے دی گئی ہو، وہ جو بھی صورت ہو اس کے اوپر ہم اتنا اس کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے کہ جب قرآن میں اللہ یہ کہتے ہیں کہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھیوں کی طرف وحی کی ہم نے، جب چونٹی کے دل میں ہم نے یہ ڈال دیا، جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی بات فرماتا ہے کہ ہم نے ڈال دیا ان کے دل میں، وحی کی ہم نے شہد کی مکھی کی طرف یہ وحی کی ہے کہ وہ پہاڑوں اور درختوں میں اپنا گھر بنائیں، تو اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، فرشتوں کی حاضری بھی ہو سکتی ہے، دل کا القاء بھی ہو سکتا ہے، دل کی تسکین بھی ہو سکتی ہے، کوئی آواز بھی ہو سکتی ہے، واللہ اعلم۔ اللہ نے وحی کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو تسلی دی، اور یوسف علیہ السلام نے یہاں پر اللہ سے دعا کی۔ اس دعا کا ذکر بعض مفسرین کرتے بھی ہیں کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میرے معاملے میں کشادگی پیدا کر دے۔ جسے ہم کیا دعائیں کرتے تھے جب ان کو کوئی تسلی دی جاتی تھی یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، کہ وہ کہتے تھے کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ ضرور اللہ ان کے اس امر کی، اس کام کی بارے میں متنبع کرے گا، ان کو جتائے گا، وہم لا یشعرون، اس وقت ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا پول کھلنے والا ہے، یہ کیا ہو گیا، یہ بات تو کسی کو پتہ نہیں تھی، یہ کیسے پتہ چل گئی؟ سبحان اللہ، کسی کو بھی نہیں پتا۔ کس کو پتہ ہے؟ علیم کل کو، علیم الخبیر، وہ جو جاننے والا ہے، وہ جو باخبر ہے، اس کو معلوم ہے، وہ بتائے گا۔ جیسے کہ ہم سورہ اس پہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن میں بھی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے ان کے متعلق بتایا، تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نبأنی، مجھے بتایا علیم الخبیر، علیم الخبیر کی جانب سے مجھے یہ بات معلوم ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا جب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک روشن مستقبل سے نواز دے گا، اس وقت ان کو، اب ہم تو چونکہ مکمل قصہ ہے، ہمیں اپنی بات کا پتہ ہے، ہم نے پڑھی سنی ہوئی ہے کہ ایسے ہوا تھا ایسے ہوا تھا، لیکن سوچئے کہ جس کو نہیں پتا کہ اب سے 40 سال گزریں گے، کل کیا ہوگا، کیونکہ ہفتہ 10 دن، سال 2 سال، غم ایسا جو ہے اس کے اوپر زخم جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے نا، تو وقت کی ساتھ ساتھ تو بات ختم ہو گئی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب اتنا وقت گزر جائے گا تو وہ جو پرانے زمانے کی بات تھی اللہ اس کو یوں نکال لائے گا۔ بہرحال کوئی بھی پھینکا، واپس گھر آئے، وجاؤ، وہ لوٹ کر آئے، اباہم، اپنے والد کے پاس، عشاء یبکون، عشاء کے وقت روتے دھوتے، پورا دن گزار دیا نا، اب لیٹ آئے کہ ہم ڈھونڈ رہے تھے نا یوسف کو۔ جھوٹا رونا روتے آئے تاکہ قصور ظاہر نہ ہو۔ اللہ کو بہت پسند ہے رونا، اگر اس کی خشیت سے روئے۔ رونا بہت سی قسم کا ہوتا ہے، مکاری کا بھی ہوتا ہے، خوشی سے بھی رونا آتا ہے، دعا کر کے بھی رونا آتا ہے، کسی کی بات تکلیف سن کے بھی رونا آتا ہے، اور مکاری کا بھی رونا ہوتا ہے۔ اخوت یوسف نے رو کے دکھایا، اپنے والد کے سامنے عبدیدہ ہوئے، قالو کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے والد، انا ذهبنا، ہم گئے، لے کے یوسف کو، نستبقو، ہم ریس لگا رہے تھے، ہم دوڑ رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش ہوتی ہے، ہم نے ریس لگائی، ہم دوڑے، وترکنا، اور چھوڑا تھا ہم نے یوسف، یعنی ہم کھیلنے میں لگ گئے تھے، سامان کے پاس ہم نے چھوڑ دیا تھا یوسف کو، وترکنا، چھوڑا تھا ہم نے یوسف کو، عند متاعنا،
اپنے سامان کے پاس یوسف کو. تو ہم نے ان کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا، ان کو بھیڑیا کھا گیا. ٹریجڈی ہو گئی. ہم نے ایسا نہ چاہا تھا، ایسا ہونا تھا، بس ہم ریس لگانے میں مصروف تھے. بھیڑیا آیا اور اکلہ الذئب اور اس نے اس کو کھا لیا. وما انت، اور نہیں ہے آپ، یعنی ہم جانتے ہیں ہمارے والے کہ انت بمؤمن لنا، آپ ہماری بات کو ماننے والے نہیں. ولو كنا صادقین، اور نہ ہی آپ ہماری بات کی تصدیق کریں گے، ہم سے جتنے بھی ہو جائیں آپ نہیں مانیں گے. اپنی غلطی کو، اپنی اتنی بڑی کوتاہی کو، اتنے بڑے جھوٹ کو کور کرنے کے لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی. جس کی ایک کوشش کیا کی کہ وجاؤ، وہ آئے، علی قمیصہ، ان کی قمیص پر لے کر، بدم کذب، جھوٹا خون، کسی جانور کا خون لگا کر اس پر لے آئے اور کہا کہ اکلہ الذئب، ان کو تو بھیڑیا کھا گیا. جہاں دیدہ آدمی ہے یعقوب علیہ السلام، کرتا دیکھا ہے تو یوسف علیہ السلام کا، لیکن وہ سلامت کرتا ہے. آخر یوسف علیہ السلام کو کھا جانے والا بھیڑیا کیا ان کی کرتے کو اتار کے اس کو کھایا؟ ظاہر ہے کہ جب بھیڑیے نے حملہ کیا ہوگا تو قمیص پھٹنی چاہیے. ان کے دفاع میں بھی جانور گھسیٹتا ہے، اس کے گھسیٹنے میں بھی قمیص کی حالت خراب ہونی چاہیے. کہنے لگے نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، جو تم کہہ رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے. بھیڑیا کھاتا تو قمیص سلامت کیسے آتی؟ قال، کہنے لگے یعقوب علیہ السلام، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ سولت بنا لی ہے تمہارے دل نے ایک بات، یہ من گھڑت ہے، یہ گڑی بھی بات لے کر آئے ہو، لیکن کیا کر سکتا ہوں. فصبر جمیل، بس صبر بھی کون سا جمیل، صبر جمیل کی سوا چارہ ہی نہیں ہے. ہم بہت سی شکایت کرتے ہیں، ہم بہت سی تکلیف کے بارے میں بھی بولتے ہیں. کسی نے کچھ کہہ دیا اس کو بھی 10-15 سنا کے کہتے ہیں کہ کیا کر سکتی ہوں، صبر ہی کرنے میں. کسی غم تکلیف کے بھی 8-10 دن رو دو کے کہہ کے پھر کہتے ہیں کہ میں صبر ہی کر سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں. نہیں، صبر جمیل وہ ہوتا ہے جس میں مخلوق کے سامنے کسی قسم کا گلہ اور شکوہ نہ کیا جائے. وہ جو یعقوب علیہ السلام نے پھر بیٹوں کے آگے کیا، وصبر جمیل، کہنے لگے کہ صبر جمیل ہی بہتر ہے. اور کہا کہ واللہ المستعان، اور اللہ سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، اعلیٰ ما تصفون، جو باتیں تم کر رہے ہو. تمہارے سے کیا جھگڑا کروں، تمہارے سے کیا بحث کروں، تم سے کیا تفصیلات لوں گا. جس نے آ کر کہا اور جھوٹا کرتا اور جھوٹا خون اور جھوٹی بات کہہ دی، ان سے ڈیبیٹ کرنے کا ان سے کیا فائدہ ہوگا. اس لیے سیکھنے کی بات کیا ہے، جہاں لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ غلط ہے اور یہ جھوٹ پر جھوٹ قائم کیا جائے گا، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرے جھوٹ بولا جائے گا، تو استعانت اللہ، مدد اللہ سے طلب کر لی جائے اور خواہ خواہ کی جزا فضا نہ کی جائے. یعقوب علیہ السلام صبر جمیل کا نمونہ بن کے خاموش، بے صبری کا اظہار انہوں نے نہیں کیا. جیسا کہ یہود کی بائبل میں آتا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بے قراری کو، بے چینی کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے انہوں نے. جیسے موویز، ڈاکومنٹریز وغیرہ میں حضرت یعقوب کی جزیہ اور گریہ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. نہیں، یہ غلط ہے کہ آپ بیٹے کے غم میں واویلا کرتے رہے یا بے صبری کی داستان بن گئے تو معاذ اللہ. ایسا نہیں ہے. قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون،
کہ میں اس ابتلا و آزمائش کو دیکھتا سمجھتا ہوں اور میں اس کو برداشت کرتا ہوں اور اللہ سے اس معاملے میں مدد کو طلب کرتا ہوں. اب بھائی تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے چلیں گے, نکلیں گے بھلا کیسے؟ قدرت خداوندی جوش میں آتی ہے. وجاءت سیارۃ, آیا ایک قافلہ. دنوں کے معاملے میں مختلف روایات آتی ہیں کہ 3 دن گزرے تھے, 24 گھنٹے گزرے تھے. تو اس کی متعلق کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے, لہٰذا ہم اس بحث پر بھی نہیں جائیں گے. جس چیز کی ضرورت نہیں ہے قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا, ہم اس کی طرف جائیں گے پھر, چاہے 1 منٹ گزرا ہو یا گھنٹہ یا کئی دن. صحیح مطلب کے پاس ہی ہے ایک قافلہ آیا جو اپنے بزنس ٹور پہ تھا, وہاں اترا. فارسلوا والدہم, بھیجا انہوں نے اپنے پانی پلانے والے کو, اپنے جس کی ڈیوٹی تھی وہ قافلہ کا ایک آدمی پانی کی تلاش میں گھومتا رہا. آخر اس کو کنواں نظر آتا ہے, اس کنویں میں جا کے دیکھتے ہیں وہ کنواں بھی ہوگا جس میں یوسف علیہ السلام تھے. اس نے کنویں میں پانی ہوگا, اس نے اپنا پانی کی نکالنے کی تیاری کی اور کہا, اور کیا کیا کہ فَأَدْلَى دَلْوَا, پدلا پس ڈالا اس نے دلوا, اپنا ڈول. پانی کھینچنے کے لیے جو ڈول ڈالا جاتا ہے وہ پانی کی رسط اس نے پھینکا اندر, بھاری ہو گیا. واپس کھینچا تو خوشی کے مارے چیخ ہی اٹھا, زور سے آواز لگائی. قال, کہا, یا بشریٰ, خوشخبری, ھذا غلام, یہ تو بچہ ہے. یہ وہ دور تھا کہ جب غلامی بڑے عروج پر تھی. جیسے آج کے دور میں کسی کی فیکٹریز ہوتی ہیں, سوسائٹیز ہوتی ہیں, الغرضی آپ سب جانتے ہیں, تو وہ اس کے لیے ایک بڑا اس کی جائیداد, قیمتی اثاثہ یا اس کا بڑا اس پہ سمجھا جاتا ہے. تو اس زمانے میں کسی کا غلام یا لونڈی ہوتے تو وہ قیمتی اثاثہ سمجھے جاتے ہیں. اب قافلے والوں کو ایک غلام ملا, وہ بھی مفت میں. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں تجارت کے دوران زبردست چیز مل گئی. خوشخبری کہا, ایک بچے کو بچہ ملنا تو خوشخبری تھی ان کے لیے, بچہ ملنا ان کے لیے اس لیے خوشخبری تھی کہ انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنا اس سے اپنا کاروبار چمکائیں گے. کیسے کہ ہم اس کو فروخت کریں گے اور اس سے پیسے کمائیں گے. وَأَصَرُّوهُ بِضَاعَةً, انہوں نے چھپا دیا اس کو اپنے سامان میں. اب ظاہر کا یہ ہمارا متاع ہے, ہماری پونجی ہے, کسی کو معلوم نہ ہو جائے, چھپا دیا. انہوں نے تو چھپا دیا, لیکن دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے نا. کل آپ کو کلاس میں کیا بتا رہے تھے, کون دیکھتا ہے؟ اللہ. آپ کے سامنے کیا لکھ کے لگائیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. جملہ کیا بتایا تھا آپ کو؟ اللہ دیکھو, اللہ دیکھ رہا ہے. جب ہم سامنے ہوتی ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ کسی بھی جگہ جاتے ہیں, دیکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, وہیں پہ کوئی دوپٹہ سیٹ کر لیتا ہے, کوئی بولتا شاید کہ کچھ کھا رہا ہے تو وہ ذرا ٹھیک طریقے سے کھاتے ہیں کہ کیا بتائیے لائف کہاں چل رہا ہوگا, کوئی ایسی ناشائستہ حرکت نہ ہو جائے کہ آپ اس کی ریکارڈنگ میں آ جائیں. ذرا ارے پرے کی کھا بھی لیتے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہو گھر, اس سے گھبرا جاتے ہیں نا, تھوڑا دیکھ رہا ہے نا کوئی, تو آنکھیں لگ رہی. تو جب ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے, اپنے سامنے یہ لگا دیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ہر غلط کام سے جلدی, جھوٹ بول رہے ہیں رک جائیں گے, کسی کی ساتھ کوئی زیادتی کرنے کا سوچ رہے ہیں رک جائیں گے. اللہ دیکھ رہا ہے نا. انہوں نے کیا کیا سامان میں چھپا دیا یوسف علیہ السلام کو. اللہ علیم بما یعملون, لیکن اللہ تو خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے تھے. دل کے ارادے کو بھی اللہ جانتا ہے. جو آپ نے سوچا نا, آپ کی سوچ میری سوچ, ہم نے دل میں جو ارادہ کیا, ہم نے سوچا کہ دماغ کے ساتھ مشورہ نہیں ہوا. زبان تو ذرا لیٹ کھلتی ہے نا. دل اور دماغ کا جو تعلق ہے وہاں تک پہنچنے سے بھی پہلے پہنچ گئے. کہاں؟ اس علیم کل کی جانب. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں تو پھینک دیا تھا, لیکن گناہ کٹکتا تو رہتا ہے نا. ان کو بس تھا کہ یہ ہوگا کیا, اس میں پڑھا رہے گا, کوئی لے گیا کہ نہیں. تو جو اخوت یوسف تھے کنویں کی مسلسل وہ
دیکھ رہے تھے، اس کی نگرانی میں تھے. تو جب دیکھا کہ جس وقت جب دوبارہ آئے اور دیکھا کہ وہاں پہ اپنے بھائی کو نہیں، ان کے اثرات نظر نہیں آئے، تو سمجھ گئے کہ قافلے والے جو آئے تھے یہاں پہ قافلہ گزرا تھا وہ نکال کے لیں گے. ان کے پاس بھاگ کے پہنچے اور ان کو کہنے لگے یہ جو تم لے کر گئے یہ ہمارا غلام ہے. حضرت کہاں تک لے گیا؟ کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے جو بھاگ گیا تھا، اسے واپس کر لو. اور وہ دینے پہ آمادہ نہیں تھے، ظاہر کی وہ ان کا غلام تھا اور بچہ بھی بہت خوبصورت تھا. انہوں نے ساتھ آپشن رکھ دیا کہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں واقعی یہ لوگ ڈر کے واپس نہ کر دیں. کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم چاہو تو اسے خرید بھی سکتے ہو. یعنی ظاہر جب وہ پیسے دینے کی تدبیر تھی، ان کو پیسوں کی ضرورت تو نہیں تھی نا، تدبیر تھی کہ یہ پراپرلی خرید لیں گے، اب یہ ان کا غلام ہو جائے گا تو یہاں چھوڑ کے نہیں جائیں گے. یہ جدھر جائیں گے پتہ نہیں کس علاقے میں جائیں گے، وہاں چلے جائے گا. تو کہا کہ چاہو تو خرید لو. بچہ بہت پیارا تھا، معصوم تھا، ظاہر اس سلسلے اور سبب اللہ نے بنائے تھے. تو وہ کہنے کہ ہاں ہم اس کو خریدنا چاہتے ہیں. خرید لیا انہوں نے. اب قافلے والے ظاہر وہ کمانے کے لیے اتنے امیر تو وہ بھی نہیں تھے، اور ادھر بھی پیسوں کا کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی بھاؤ تاؤ ہوتا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، بیچ دیا ان کے بھائیوں نے. کیسے؟ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، تھوڑی قیمت پر، نامعقول قیمت پر، دراہم معدودہ، چند سکے. یعنی یہ وہ چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ جسے کوئی کہتے ہیں کہ کھوٹے سکے، ٹوٹے پھوٹے پیسے. بائبل کہتی ہے کہ 20 درہم. قرآن اس کو کہتا ہے کہ بہت معمولی قیمت، بخسن، بثمن بخسن دراہم معدودہ. یہ کاروائی ہو گئی، خرید و فروخت ہو گئی. اللہ نے کیسا صبر، یہاں پہ جو سوچ آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا کیسا صبر دیا، کیونکہ یہ اس تسلی کا اثر تھا جو اللہ نے ان کو کنویں میں دی. اب بھائی تو ظاہر بھائی کو پہچانتے نہیں تھے کیا. اب ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، گود میں بچہ ہو کوئی بھی، جیسے مائلش میں چھوٹا سا بچہ ہے، آپ میں سے کوئی بھی اس کو اٹھائے وہ روئے گا، وہ بھری مجلس میں اپنی ماں کو پہچانے گا، اس کو دیکھ کے اس کی طرف گھمکنے کی کوشش کرے گا. بہت چھوٹا بچہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جو ایک ریشو بتایا جاتا ہے وہ 6 سے 8 سے 10 سال کی عمر، تو اس میں تو اپنے سارے خاندان کو بچہ پہچان لیتے ہیں. بھائیوں کو دیکھا کچھ شور نہیں مچایا، ان سے بات بھی نہیں کی کہ آپ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں بھاگ گئے تھے، مجھے پھینکا کیوں، مجھے ساتھ لے کے جاؤ. کوئی روئے نہیں. نہ ہی انہوں نے قافلے والوں کو کہا کہ بھائی میں ان کا غلام نہیں ہوں، میں ان کا تو بھائی ہوں، یہ مجھے پھینک کر گئے. اہل علم کہتے ہیں کہ ایسا رویہ تب آتا ہے جب شرفاء پر ابتلاء آتی ہے، آزمائش آتی ہے. جو شرفاء ہوتے ہیں ان پر آزمائش آتی ہے تو وہ صبر و استقامت کا بڑا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان پر بھی حرف نہ آئے، ہماری جو عزت اور نیک نامی ہے جو ان کا بھرم ہے وہ بھی نہ ٹوٹے. اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ کہیں کہنے سے ان کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ مجھے جان سے نہ مار دیں. بہرحال وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اب وہ اس سے بے رغبت ہو گئے، لاپرواہی ہوگی ان کی. آپ کے پاس ٹھیک ہے، ابھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری نظر سے غائب ہو گئے. ایک طرف انہوں نے یہ کام کیا، ان کا مقصد ہو گیا، تھوڑے پیسے بھی مل گئے، یوسف علیہ السلام سے ان کی جان چھوٹ گئی. دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی اپنا کام کر رہی تھی. یوسف علیہ السلام سے اللہ نے بہت کام لینا تھا، انہیں تو بہت بڑی شخصیت بنانا تھا، بڑی پاکیزہ ذات بنانا تھا. ان کو تو پیارا خواب دکھایا تھا. مصر جا رہا تھا قافلہ اور مصر چلا گیا ان کو لے کر. یہاں پر ہم اپنی بات کو روکیں گے اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پھر سے ہمیں کل انشاءاللہ توفیق دے گا اور ہم یہاں سے آگے کے واقعات انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ مصر جا کر پھر کیا حالات ہوئے. تو بہرحال بہت زبردست واقعہ ہے. احسن القصص سمجھ آتا جائے گا کہ اس کو احسن القصص کیوں کہا گیا ہے. اس پر بھی بات ساتھ ساتھ چلتی رہے گی کہ دراصل اس کو احسن القصص کیوں کہا گیا ہے، اور پڑھتے ہوئے تو خود سمجھ آ بھی رہی ہے کہ اس کو احسن القصص کیوں کہا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوبصورت واقعہ، اس خوبصورت بیان کے اندر جو اس قرآن کے اندر بیان ہوا ہے
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے خوب فیض اٹھانے کی، اس کے اندر جو سمجھنے کی باتیں ہیں ان سب کو سیکھنے کی ہمیں توفیق دے اور ہمیں ہمت عطا فرمائے. اور جتنی بھی ہماری مشکلات ہیں، ہمارے کام کاج ہیں، بہت سے لوگ ورکنگ ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کے لیے وقت کا مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کے وقت میں برکت ڈالے اور ہمیں یہ خوشی ہوگی کہ وہ ہمارے ساتھ اس دعوت القرآن میں شامل ہیں. اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں.